اس کا ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے اس آڈیو لیک کا؟ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کو واضح کرنا، خاندانی اختلافات کو منظر عام پر لانا، یا کچھ اور؟ رضیہ گھنڈوں میں پھنس گئی ہے. کون سی مطلب رضیہ؟ یہ ہوتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، جو آدمی بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے قریب زیادہ ہونے کے لیے اسٹرگل تو کرتے ہیں. اختلافات بڑی پارٹیوں، بڑے خاندانوں میں ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے. پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا تھا جب بھٹو صاحب جیل میں گئے تو نصرت بھٹو کے خلاف جو ہے وہ ایک گروپ بن گیا تھا. کوثر نیازی نے ایک بعد میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنا لی. حنیف رامے نے ایک پارٹی بنا لی، مساوات پارٹی. رب روٹی لوک راج اس کے نعرے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح بہت لوگ ایسے کوشش کرتے ہیں. بڑی پارٹیوں میں گروپس ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں حنیف رامے کا گروپ ہوتا تھا، کھر کا الگ گروپ ہوتا تھا، معراج خالد کا الگ ہوتا تھا، شیخ رشید کا اپنا گروپ ہوتا تھا جو بابائے سوشلزم کہلاتے ہیں. تو اسی طرح نون لیگ میں بھی نواز شریف کے اس میں شہباز شریف، نواز شریف کے اپنے اپنے کیمپ تو ہیں. خواجہ آصف کا اپنا تھا اور اپنا ہے آج بھی. آپ دیکھیں دانیال عزیز نے بہت بھرپور اٹیک کیا ہے احسن اقبال پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ووٹر ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے بھاگ گئے ہیں. لیکن واقعین ماضی و حال کہتے ہیں نواز شریف صاحب جب ایک طرف ہوئے تھے نا، تب یہ حال نون لیگ کا بھی نہیں ہوا تھا جو اب پی ٹی آئی کا ہونے جا رہا ہے. نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نون لیگ کا اس سے بھی برا حال ہوا تھا. کاف لیگ میں سب لوگ چلے گئے تھے. نہیں، ابھی ماضی کی، یہ ماضی قریب کی بات ہے. آپ وہ دیکھیں نا، جب ان کا ٹکراؤ جب جنرل مشرف سے ہوا تھا تو ان کا کیا حال ہوا تھا. تو اسی طرح اب تحریک انصاف کے چیئرمین کا بھی ریاست کے ساتھ اب وہ ایک کلیش ہو گیا 9 مئی کو. اس کے بعد جو اس کے اثرات ہونے تھے وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. پہلے فضا جو تھی وہ نواز شریف کے خلاف تھی، ان کی آڈیو لیکس آتی تھیں. اب جو ہے وہ کسی اور کے خلاف ہیں. ایسی آڈیو لیکس آتی ہیں جس سے ظاہر کیا جائے کہ بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، ان کے امیج کو خراب کیا جا سکے. لیکن عوام میں تو ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. جو فکر مندی کی بات یہ ہے، کبھی کوئی ان کا اسکینڈل تو شاخانہ، کبھی گھڑی، کبھی ان کی کسی خاتون کا انٹرویو، کبھی آڈیو لیک، کبھی ان کی بیوی کے بارے میں کنفیوژن. لیکن یہ نند اور بھاوج دیکھیں، ان کی بہنیں یا ہمشیرہ جتنے بھی ہیں وہ خان صاحب کے بہت قریب اور بہت عزیز رہی ہیں ماضی سے لے کر آج تک. ہر سٹرگل میں، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہی. اور ان کے اہلیہ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے جذبات ہم جانتے ہیں، وہ کتنا احترام ان کو دیتے رہے ہمیشہ. چاہے سابقہ ہو، ان کے حوالے سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے کبھی غلط بات نہیں کی، نہ ایسی بات کی جس سے پامال ہو عزت. ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا، یہ اختلاف، اس کو ہوا دینے سے چلے وہ ہم سمجھیں کہ وکلا بطور پروکسی وار استعمال ہو رہے ہیں. چلے اس کو کے گروپس ہیں. شعیب شاہین کا اپنا گروپ ہے، لطیف کھوسا کا اپنا ہے، شیر افضل مروت کا اپنا ہے. تو ان کے اپنی ہلکی پھلکی وہ چلتی رہتی ہیں رکاوٹیں، اور یہ نیچرل ہے. ہر گھر میں ساس بہو، نند بھاوج، دورانی جٹھانی کا جو رشتہ ہے اس میں ایک چھوٹی موٹی ٹینشن ہوتی ہے. لیکن ابھی اپر ہینڈ پی ٹی آئی میں کس کا ہوگا، فیصلے کون لے گا؟ کہیں اس کی وہ ایک ہی آدمی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بس وہی لے گا، وہی فیصلہ لے گا. اور اس کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں جو ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سافٹ ویئر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کامیابی سے اپڈیٹ ہو چکا، اور کوئٹہ سے اسٹارٹ کرنے کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کیمپین؟ دیکھیں جی، کوئٹہ کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ وہاں پر دوا اور دعا دونوں کام کرتے ہیں. تو زرداری صاحب نے جب وہاں کی حکومت ایک دفعہ الٹائی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں دوا بھی دینے گیا تھا اور دعا بھی دینے گیا تھا، دونوں چیزیں. تو یہ دونوں چیزیں وہاں کارگر ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کو کچھ حصہ مل نہیں رہا تھا بلوچستان میں. ان کا خیال تھا کہ زاری باپ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے گی، باپ پارٹی اور زیادہ تر لوگ، لیکن وہ نون لیگ میں چلے گئے. تو ان کا جو گیم پلان تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. پیپلز پارٹی کا ایک تو نظر ہے صدر کے عہدے پہ. صدر کے جو انتخاب میں پروونشل اسمبلیز بھی ووٹ ڈالتی ہیں، وہ الیکٹورل کالج کا حصہ ہوتی ہیں. اور بلوچستان کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ان کے ایک ووٹ بلوچستان اسمبلی کا پنجاب کے تقریباً 5 ووٹوں کے برابر ہوتا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے بلوچستان کا جو ووٹ ہے وہ صدر کے الیکشن میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بلوچستان اسمبلی کا. اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد صدارت کی امیدوار ان کی طرف سے ہو، ان کی پارٹی کا ہو، آصف زرداری ہو یا کوئی اور ہو، تو اس کو بلوچستان کو سیکیور کرنا پڑے گا. تو ایک تو بلوچستان کی بڑی اہمیت یہ ہے. دوسرے یہ کہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ اگلی حکومت قومی حکومت بنے. اور جیسا کہ بہت سے لوگ پریڈکٹ بھی کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور بہت سارے لوگ، کہ اگلی حکومت قومی حکومت ہوگی جس میں مخلوط ایک جماعت کی اکثریت نہیں ہوگی. جبکہ
نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ ایک پارٹی کی ان کو سادہ اکثریت مل جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اسی لیے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ ان کی ڈپینڈنس نہ ہو اور وہ قانون سازی آسانی کے ساتھ کر سکیں حکومت چلانے کے لیے جو ضروری ہوتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اتنی سیٹیں تو توڑ لی جائیں بلوچستان سے کہ نون لیگ جو ہے وہ سمپل میجورٹی حاصل نہ کر سکے، تو یہ ان کی کیلکولیشن اور ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ کہنا کہ انتخابات کے بعد مخلوط حکومت ان دونوں کی ہو سکتی ہے، یہ کئی فارمولا میں چینج، پہلے کچھ اور تھا فارمولا، پھر زرداری صاحب نے سمجھایا بلاول کو، بلاول بھی سافٹ پڑ گئے، یہ معاملات اسی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں زرداری صاحب نے آج ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے ہم بلاول کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو پھر اللہ ہی رحم کرے پاکستان پہ کہ جو انہیں معلوم ہے اور جو وہ جانتے ہیں وہ بلاول بھی سیکھ جائیں۔ تو بہرحال پالیٹکس ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے بھی پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے، اگر ابھی کہ بہت سے کارڈز ہیں جو انہوں نے شو نہیں کیے ہیں، اور جو الیکشن وقت قریب آئے گا آپ دیکھیے گا پرویز الہی کی بھی اہمیت بڑھتی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد، کیونکہ پرویز الہی ایک ایسے شخص ہیں جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہیں، اور جو پاکستان کے جو سرکاری بندوبست ہے، نظام ہے، اس کے لیے بھی ایک قابل قبول شخصیت ہیں۔ تو پرویز الہی نے آج کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، وہ آج پیشی تھی تو اس پہ انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف پاکستان کے ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرے گی۔ تو میرا خیال ہے لوگ پرویز الہی کے جو فیکٹر کو ابھی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہے، لیکن جو وقت بڑھے گا اور وہ اگر آزاد ہو گئے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے بھی الائنس ہو جائے۔ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب جس رغبت سے پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرتے ہیں اور وہاں موجود ہیں، اس سے کچھ بھی ممکن ہے۔